اور اس وقت عمران خان کی لڑائی بظاہر اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ تو بڑا سادہ سا سوال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی میں کس کا پلڑا بھاری ہے؟ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن سکیں گے؟ ایک امپورٹنٹ ٹرمینالوجی جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے ملٹری کو نہیں بن سکتا۔ تو پہلا سوال جو یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا پلڑا اس لڑائی میں بھاری ہے یا عمران خان کا پلڑا بھاری ہے؟ السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں فوج کو عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اور اس وقت عمران خان کی لڑائی بظاہر اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ تو بڑا سادہ سا سوال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی میں کس کا پلڑا بھاری ہے؟ اور دوسری بڑی امپورٹنٹ اور سادہ سی بات یہ ہے کہ کیا عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن سکیں گے؟ تو چلیے ان دونوں سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ ٹرمینالوجی جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے ملٹری کو۔ یہ ملٹری کو کس کو کہتے ہیں؟ ملٹری کو اصل میں اس پروسیس کا نام ہے جس میں فوج جمہوری حکومت کا تختہ بزور طاقت الٹتی ہے اور خود اقتدار چھین لیتی ہے۔ پاکستان میں ایسے 4 ملٹری کوز ہو چکے ہیں، ایک ناکام ملٹری کو رہا اور 3 سکسیسفل کوز رہے ہیں۔ وہ 3 سکسیسفل کوز کون سے تھے؟ پہلا کو جس کو کانسٹیٹیوشنل کو کہا جاتا ہے اس کو میں ان سکسیسفل ملٹری کوز میں نہیں گن رہا ہوں، دیٹ از 1953۔ یہ کیا تھا اس پر پھر کبھی بات کریں گے، لیکن جو پہلا کامیاب کو تھا جس میں فوج نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹا، وہ فیروز خان نون کی حکومت کا تختہ الٹ کر جنرل ایوب خان 1958 میں جو فیلڈ مارشل ایوب خان تھے وہ پاکستان کے صدر بن گئے، یعنی مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ 1958 سے ان کا یہ اقتدار 1971 تک رہا۔ اس کے بعد جو دوسرا ملٹری کو تھا دیٹ واز ان 1977، جس کو آپریشن فیئر پلے بھی کہا جاتا ہے، جب جنرل ضیاء الحق نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹا اور اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو گھر بھیج کر خود تخت پر براجمان ہو گئے۔ 1977 سے یہ اقتدار 1988 تک رہا۔ جو تیسرا کامیاب کو تھا اٹ واز ان 1999 اور یہ جنرل پرویز مشرف کا ملٹری کو تھا جس میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا اور خود اقتدار میں آ گئے۔ یہ ملٹری کو 2002 تک قائم رہا اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف ملک کے صدر بھی بن گئے۔ جب وردی اتارو مہم چلی تو جنرل پرویز مشرف نے ایک ریفرینڈم بھی کرایا اور الٹیمیٹلی صدر پاکستان بن گئے۔ دنیا بھر کے اندر ملٹری کوز کب ہوتے ہیں یا فوج کب سمجھتی ہے کہ اس کو جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کے خود اقتدار میں آ جانا چاہیے؟ 3 بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایسا ملک جو بہت زیادہ غریب ہو، ایسا ملک جہاں پر پولیٹیکلی پولرائزیشن بہت زیادہ ہو، تیسرا ایسا ملک جہاں پر حکمرانوں کی ٹینڈنسی یا رجحان اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی طرف بہت زیادہ ہو۔ دنیا بھر کے اندر تقریباً 131 ممالک ایسے ہیں جہاں 1950 سے لے کر تقریباً 2021 تک، آج سے 2 سال پہلے تک لگ بھگ 600 ملٹری کوز ہو چکے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اگر کوئی سفر کیا ہے، سب سے زیادہ اس سے کوئی افیکٹڈ ہے تو وہ تھائی لینڈ ہے۔ تھائی لینڈ میں 11 سکسیسفل ملٹری کوز رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ تھائی لینڈ میں سکسیسفل ملٹری کوز کی وجہ کیا ہوگی۔ اس کے علاوہ بولیویا ہے، پرو ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر پاکستان ہے، بہت سارے ایسے بڑے بڑے ممالک اور پھر افریقن کنٹریز تو آج کل ملٹری کوز کی آماجگاہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان ممالک کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر فوج کو راستہ ملا کہ جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹے اور اقتدار کی غلام گردشوں میں آ جائیں؟ اس کی بنیادی وجوہات جب ہم تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہاں پر ایک انسٹیبلٹی ہے، وہاں پر غربت ہے، وہاں پر جو سیاستدان ہیں ان کا فطری طور پر میلان ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اور یہی کچھ پاکستان میں ہوتا رہا۔ آج تک پاکستان میں جو بھی حکومت آئی ہے نہ تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آئی ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر گھر گئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنرل ایوب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نہ تو اسٹیبلشمنٹ کی ایما کے بغیر آئے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ اٹھائے بغیر گھر چلے گئے۔ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر بالکل نہیں آئے اور نہ ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہے بغیر گھر چلے گئے۔ اسی طرح عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں آئے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ناراض ہوئے بغیر وہ گھر گئے ہیں۔ تو ایک بات تو سیدھی سی ہے کہ اس طرح کے جتنے ممالک جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں وہاں کی فوجیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ فوج کے ایما یا فوج کے گو ہیڈ کے بغیر وہاں کوئی جمہوری حکومت اقتدار میں آ سکتی ہے تو ایسا ناممکن ہے۔ اس کی سادہ سی مثال میں آپ کو برما کی دیتا ہوں۔ برما کی ایک لیڈر جس کا نام آنگ سان سوچی ہے۔ آنگ سان سوچی جو آنگ سان کی صاحبزادی ہیں اور آنگ سان کو
برما کا روحانی پیشوا کے طور پر دیکھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے چین کے اندر موزے تنگ ہے، اسی طرح برما میں آن سانگ ہیں۔ آن سانگ سوچی کی صاحبزادی جس وقت اقتدار میں آئی، اقتدار میں آنے سے پہلے جس وقت پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر یعنی عملی سیاست میں متحرک ہوئی، تو اس وقت وہ آکسفورڈ میں پڑھ رہی تھی، برطانیہ میں سکونت پذیر تھیں، ان کو واپس لایا گیا، اور اس لیے لایا گیا کہ برما میں جو فوجی آمریت ہے اس کا دور بہت طویل ہو چکا تھا، فوجی آمریت کے گہرے بادل برما پر چھائے ہوئے تھے، لوگ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ایسے میں آنگ سانگ نے آ کے اس حقوق کی جنگ میں ایک نئی روح پھونک دی تھی، یا یوں سمجھیے کہ ایک نئی آگ بھر دی تھی، اور وہ آگ تھی جس کے شعلے بڑی تیزی سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف لپک رہے تھے۔ لوگ بڑی تعداد میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سڑکوں پر نکل رہے تھے، اس میں عام لوگ بھی تھے، اس میں یعنی سویلینز میں ڈاکٹرز بھی تھے، انجینئرز بھی تھے، وکلاء بھی تھے، مزدور بھی تھے، جوک در جوک لوگ آنگ سانگ سوچی کے پیچھے آ کر کھڑے ہو رہے تھے۔ اور آنگ سانگ سوچی کی پاپولیرٹی اس قدر بڑھی کہ جس وقت الیکشنز ہوئے تو اس نے کلین سویپ کر دیا، لیکن کیا کیجئے کہ اس رزلٹ کو، ان نتائج کو وہاں کی فوج نے ماننے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ فوج نے ان نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اس آنگ سانگ سوچی کو تقریباً 10 سے زائد سال یعنی مور دین اے ڈیکیڈ پس زندان رکھا، ہاؤس اریسٹ کیا گیا، وہ تحویل میں رہیں، نظر بند رہیں۔ اس کے بعد وہاں کی فوج نے یہ سوچا کہ تنقید بہت زیادہ ہم پر ہو رہی ہے، تو چلیے کانسٹیٹیوشن کو بدل دیتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن کو کچھ اس انداز میں بدلا گیا کہ یہ طے کر لیا گیا کہ پارلیمان کے اندر 25% جو ریپرزنٹیشن ہے وہ فوج کی ہوگی، یعنی 25% نشستیں فوج کی ہوں گی، باقی 75% وہاں کے سیاستدانوں کے پاس ہوں گی، یعنی جو ویٹو پاور ہے قانون سازی کی وہ فوج نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی۔ تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی حکومت فوج کی ایما یا فوج کی امپاورمنٹ کے بغیر یا فوج کے گوئڈ کے بغیر نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے بعد آنگ سانگ سوچی نے بھی ایک نئی جماعت بنائی جس کے اندر فوج کی خاصی پرپورشن تھی، اور جب فوج کو آنگ سانگ سوچی قابل قبول ہو گئی تو نظر بندی بھی ختم ہو گئی، اور پھر ان کی جماعت بھاری اکثریت کے ساتھ ملک کے اقتدار میں بھی آ گئی۔ پھر وہ آنگ سانگ سوچی یعنی جو فوج کی حمایت یافتہ تھی، فوج کی حمایت سے اس اقتدار کو ایک لمبے عرصے تک چلاتی رہی۔ پھر فوج کو یہ معلوم ہونے لگا کہ آنگ سانگ سوچی کی مقبولیت تو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور یہ نہ ہو کہ ایک دن آ کر یہ فوج کو بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دیں، فوج کا کردار کم ہو جائے اور کسی جمہوری سیاستدان کا اقتدار بہت زیادہ بڑھ جائے۔ تو الٹیمیٹلی فوج نے ایک ملٹری کو کے ذریعے سے آنگ سانگ سوچی کو ایک بار پھر گھر بھیج دیا۔ اس وقت ان کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ برما میں بھی، برما جہاں پر آنگ سانگ سوچی کی اتنی بڑی سٹرگل رہی ہے، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، فوج کے خلاف رہی ہے، جس میں سویلینز کی بہت بڑی تعداد رہی ہے، لوگ سڑکوں پر دکھائی دیے ہیں، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ لوگ فوج کا دھڑن تختہ کرنے کے لیے سڑکوں پر آ گئے، ویسے میں بھی آنگ سانگ سوچی فوج کی حمایت کے بغیر اقتدار حاصل نہیں کر پائی۔ اب اس کا تقابلی جائزہ ذرا پاکستان سے کر لیتا ہے۔ کیا عمران خان صاحب کی سٹرگل اس وقت اس طرح کی ہے کہ ڈاکٹرز جوک در جوک ان کے ساتھ آ رہے ہوں، انجینئرز آ رہے ہوں، سڑکوں پر کھڑکی توڑ رش ہو، سڑکیں بھری ہوئی ہوں، اور فوج یہ سمجھے کہ اب تو ہمارا چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، جیسا کہ برما میں ہوا؟ اور اس کے ہونے کے باوجود بھی آنگ سانگ سوچی اکیلے انتخاب لڑ کر خود سے وزیر اعظم نہیں بن سکی جب تک فوج کی ان کو سپورٹ حاصل نہیں تھی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے جیسے ممالک میں، یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں، فوج کی مدد کے بغیر کوئی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ تو پہلا سوال جو یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا پلڑا اس لڑائی میں بھاری ہے یا عمران خان کا پلڑا بھاری ہے، تو بہر کیف اسٹیبلشمنٹ کا پلڑا بہر صورت بھاری ہے۔ اب دوسرا اہم سوال جس کا جواب ہمیں تلاش کرنا تھا وہ یہ کہ کیا عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے، اور وہ سادہ سا جواب یہ ہے کہ عمران خان واز نیور این اینٹی اسٹیبلشمنٹ گائے۔ اس وقت جتنے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ملک میں کام کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، میں بڑی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، ان میں سے کوئی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی نہیں ہے۔ وہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی سیاست کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ضرور ہیں، ان کا کوئی سیاسی رہنما گرفتار ہو جاتا ہے تو ضرور آواز اٹھاتے ہیں، ان کی سیاسی جماعت پر قدغن لگائی جاتی ہے تو ضرور آواز اٹھائی جاتی ہے، انہیں پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ آواز ضرور اٹھتی ہے کہ فوج غلط کر رہی ہے۔ وہ مزاحمت جس کو کہا جاتا ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، الٹیمیٹلی تو مفاہمت کرنے کے لیے، ریکنسیلیشن کے لیے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے۔ لیکن ملک میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعتیں کون سی ہیں؟ پشتون تحفظ موومنٹ، پی ٹی ایم، جس کے سربراہ منظور پشتین ہیں، جو یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، سب سے پہلے یہ نعرہ انہوں نے دیا اور یہ نعرہ بڑا مقبول ہوا۔ منظور پشتین بڑا مقبول لیڈر بھی ہے۔ پھر وہ
بلوچ علیحدگی پسند تحریکیں ہیں کچھ، یا کچھ بلوچی تنظیمیں ہیں جو مسنگ پرسنس کی بات کرتی ہیں، اور مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہوئے فوج کو ڈائریکٹلی سامنے آ کے للکارتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. سم ہاؤ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کسی نہ کسی طرح سے کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. لیکن یہ کہنا کہ پرنسپلی ہماری جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو شاید ایسا کہنا غلط ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کا کسی آرمی چیف کے ساتھ یا فوج کے چند لیڈرز کے ساتھ، سربراہوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی رپھڑ، کوئی نہ کوئی رولا رہا ہوگا. یہ پرابلم ہے. جیسے ہی وہ رجیم چینج ہوگی، یعنی وہ جیسے ہی فصل کٹے گی، نئی فصل پک کر تیار ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ عمران خان صاحب کا رابطہ ان کے ساتھ بہت بہتر ہو جائے. اور اس طرح کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو پولیٹیکلی ایلیمینیٹ کرنا، یا یہ کہنا کہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں اور آج کے بعد دوبارہ کبھی سیاست میں نہیں آ پائیں گے، یہ کہنا ہرگز غلط ہوگا. تو میرے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، لیکن یہ بات وقت اور حالات پر منحصر ہے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.